جس کی نماز قبول ہو گئی اس کا ہر عمل قبول ہو جائے گا. اور جس کی نماز قبول نہ ہوئی اس کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا. مومن اور منافق میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. اور قیامت والے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے مطابق ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ کون کیسے بنتا ہے، لیکن جو چیزیں کامن ہیں، اختلافی نہیں ہیں، میں ان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے نماز میں جو درس ملتا ہے وہ ہے پابندی وقت. ایسا نہیں ہے کہ جب دل چاہا ظہر پڑھ لی، ابھی میرا موڈ بن جائے میں فجر پڑھ دوں. اس کی ترتیب اور نظام الاوقات اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے لباس کی طہارت. اگر کپڑے اور بدن پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو جب گندے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی تو گندی ذہنیت سے نماز کیسے ہو سکتی؟ اور پھر یہ کپڑے میں نے سلوائے، 200 روپے درزی نے سلائی، میں نے 10 روپے ادھار کر لیا. جب تک درزی راضی نہیں ہوگا اس میں بھی نماز نہیں ہوگی. تو اب میں بڑے ادب اور احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں، سورہ مبارک شورا میں ایک آیت ہے، جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے نبوت پہنچائی ہے بڑی محنت کر کے، اس کی اجرت میں سونا چاہیے، چاندی چاہیے، یہ رشتہ چاہیے؟ نبوت کو سونے اور چاندی میں تولنے کے لیے پبلک آئی ہوئی تھی، لیکن حضور علیہ السلام چپ رہے کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر بولنا نہ تھا. جا کے دیکھیے گا 22ویں پارے میں قرآن مجید کی آیت آ گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ جو میں نے رسالت کی پہنچانے میں تمہارے پاس محنت کی ہے، جو میں نے پتھر کھائے ہیں، جو میں شاہراہوں میں چلا ہوں، جو وطن سے بے وطن ہوا، جو گھر سے بے گھر ہوا، جو میں امین و صادق کہلوانے والا تمہارے پتھروں کا شکار بنا، اور میں نے 80 جنگیں لڑ کر تمہیں نماز، روزہ، دین، شریعت سب کو سکھایا ہے. اس کی اجرت یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں. اب دیکھیے کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث کے اوپر بندہ بول سکتا ہے، پتہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لیکن میں، لیکن قرآن مجید میں جو آیت موجود ہو مجھے نہیں معلوم مولوی شبینہ میں پڑھتے کیا رہتے ہیں. آپ دنیا پھر کے دیکھ لیجئے، کئی ہمارے بھائی جب یہ آیت سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بھی قرآن ہے؟ کیونکہ مولوی نے قرآن چھڑوا کر ہیر رانجھے کے قصوں میں لگا، اللہ کی کتاب سے ہٹا کر کچی پکی روٹی میں لگا. میرے اپنوں سے اہل بیت سے، آپ کو فرمایا میرے اہل بیت سے مودت
محبت نہیں مودت. محبت کبھی کبھی حرام بھی ہوتی ہے. مثال حضرات میں تو فرما رہے ہیں ہر محبت حلال نہیں ہوتی. زلیخا کو یوسف سے محبت تھی لیکن وہ حلال نہ تھی. اور کبھی کبھی محبت زبردستی بھی کی جاتی ہے اور کبھی کبھی محبت میں منافقت بھی ہوتی ہے. اظہار ہوتا ہے اقرار نہیں ہوتا. توجہ ہے یہ نہیں آپ مشغلے کے طور پر شاغل کے طور پر بیکار لوگوں کا شعبہ بن گیا ہے محبت. اس سے بھی کہہ دیا اس سے یہ کیا چیز ہے یعنی اندر دل میں تو نہیں ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن دل کے اندر ناراضگی بھی ہے دل کے اندر منافقت بھی. تو اب اگر کسی کا قرضہ دینا ہو کسی کے 10 روپے دینے ہو وہ لینے آ جائے ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے ہاں کہ جی نماز کا وقت ہو جائے تو مجلس تو ختم کر دینی چاہیے. غلط ہے. کوئی ذاتی طور پہ کرتا ہے تو اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے. یہ جو فوراً کہتے ہیں نماز 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 کہیں نہیں جاتی. ہمارے وہ والے ٹائم نہیں ہے کہ آیا اور گیا. یہ جن بیچاروں پر دورہ پڑ جاتا ہے انہوں نے بھائیوں کی نماز والے ٹائم سیکھے ہوئے انہیں مذہب اہل بیت کے نماز کے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے کہ کب سے کب تک پڑھی جا سکتی ہے. تو جو ہے کہ نہیں. اور الحمدللہ یہ نظام الاوقات یہ نماز کے وقت ہم نے اپنی طرف سے نہیں قرآن کی آیتوں سے ثابت کیے ہوئے ہیں. اور ہے کہ نہیں. آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجلس ہو رہی ہو نماز کا وقت آ جائے کیا کرنا چاہیے. فرمایا مجلس جاری رکھو کیونکہ ان مجلسوں کی وجہ سے نماز باقی ہے. جہاں مجلس ہو وہاں نماز ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ جہاں نماز ہو وہاں مجلس بھی ہو. توجہ فرما رہے ہیں. بڑی سادہ گفتگو اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو کبھی کبھی رسول کے بیٹے کا ذکر سنتے ہیں تاکہ یہ بات ان کے ذہنوں تک پہنچے اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ کفر نہیں ہے. کفر ہوتا تو حجروں میں چھپایا جاتا. لاؤڈ اسپیکر پر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سنو سوچو اور سمجھو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے یہ معصوم کا فرمان ہے. اس لیے 10 روپے دے رہے تھے میں نے کسی بندے کے وہ آ گیا اسے آتا دیکھ کر میں کھڑا ہوا اللہ اکبر. نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ جس کا قرضہ دینا تھا اسے راضی نہیں کیا. اہل بیت کی محبت قرآن کے مطابق قرضہ ہے کہ نہیں. تو جب 10 روپے کے قرضے کے پیچھے نماز قبول نہیں کرتا وہ محبت اہل بیت والے قرضے کو ادا کیے بغیر نماز کیسے ہو. اچھا پھر جگہ وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی زمین تھی میں نے کہا جی اللہ کی نماز ہی تو پڑھتی ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے پوچھے کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر نماز رات. تو جب آپ کسی کی زمین میں اس کی مرضی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کسی کی زمین میں دفن کیسے ہو سکتے ہو. جب تک خشبی جگہ پہ قبر رہے گی لعنت برستی رہے گی. اور جب فارس آئے گا تو قبروں سے نکال کے کھڑا کر دے گا.
صاحبان معرفت کے لیے اشارہ، جگہ پاک۔ اس کے بعد وضو، کہ ہمارے حکمران امریکہ کے پریشر میں نہ رہے تو بیچارے کیا کریں، یہ کبھی کبھی امریکہ کی خوشامد کریں۔ ہم انتہا پسند مسلمان نہیں ہیں، اسلام انتہا پسندی کا مسئلہ ہے۔ محبتوں میں بھلا اعتدال کیا کرنا، محبتیں تو فقط انتہائیں مانتی ہیں، جب تک ایکسٹریم لیول پہ نہیں جاؤ تو اس وقت تک تمہاری حقیقی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اور فرمانے کے نہیں، وضو کرنے کے لیے 3 چلو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام اتنا انتہا پسند ہے کہ اگر دور دراز تک کہیں پانی نہ ہو اور ایک صاحب کے پاس پانی ہو اور مرشدی وہ کہ 5000 روپے کے 3 چلو دوں گا، اتنا انتہا پسند ہے اسلام۔ کہتا ہے 5000 ہے، پرچیزنگ پاور ہے، قوت خرید ہے، پیسے دو پانی خریدو۔ اور فرمایا آپ نے اس سے زیادہ انتہا پسندی کیا ہوگی؟ لیکن دوسرا رخ بھی دیکھو، 5000 کا پانی خریدا، ابھی وضو نہیں کیا تھا کہ دیکھا کتا پیاس سے مر رہا ہے، اب اس پانی سے وضو حرام، پانی کتے کو پلا دو، خود تیمم کر کے نماز پڑھو۔ وضو کیا ہے؟ شرط، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک استاد نے کہا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک شاگرد بڑا ہوشیار، اس میں استادی ہو جاتی ہے، میں ابھی پڑھ کے آیا۔ یہ تو ملک امیر مختار صاحب بالکل ایسے ہیں جیسے خطیب تقریر کرنے کے لیے آیا تو رات ہو گئی، ٹائم گزر گیا تھا، آج مثال میں کہا سارا مجمع اٹھ کے جانے لگا، اس گلے بھی میں تو مارا گیا، میں نے تقریر کرنی تھی، بندے تو گئے۔ اور حضرات تقریر مت سنیے، 1 منٹ دیکھیے، ضروری بات۔ سارا مجمع رک گیا، کہنے لگا آج میں ثابت کروں گا کہ بکرا حرام ہے۔ یہ بکرا ہے، میں قرآن سے ثابت کروں گا، رسول کے فرمان سے ثابت کروں گا، اور اگر ثابت نہ کر سکوں تو میرا خون معاف ہے۔ اب بندے رک گئے بیچارے، کہ لگی اتنا دعویٰ کر رہے ہیں تو سوڑ کو بھی کیا، سارے واپس آ گئے۔ مولوی صاحب نے تقریر شروع کی، گھنٹہ تقریر کر چکے، پھر دعا منگوانے لگے، انہوں نے کہا جی وہ مسئلہ بکرے، ہاں 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 ہاں، قرآن کی قسم، رسول کی قسم، اگر بکرے میں تکبیر نہ پڑھی گئی ہو تو حرام ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ اب بکرے میں تکبیر نہ پڑھی جائے گی، کیوں جی؟ گوشت کا وزن گھٹ جاتا ہے، مرچ مسالے کے ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے، بولو گوشت ہے گوشت، بس تکبیر نہیں پڑھی، تکبیر کی شرط۔ اب قرآن کے مطابق محبت اہل بیت شرط، اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ کئی بندے چپ ہو گئے ہو تو میں تمہیں اہل سنت پیر کا فکرہ سنا دوں۔ حضرت نصیر الدین گولڑا شریف والے فرماتے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام۔ سلامت رہو، آباد شاد رہو۔ حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں، نہ وظیفے، نہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسابیح و زکات و احرام نہیں منظور سے اللہ کو بے حب امام۔ آگے فرماتے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی۔ اچھا یہ پاک جب بندہ ہوتا ہے تو اب ذرا سا دیکھیے، میں گزر رہا تھا چھیٹے کے لیے، وضو کیا ہوتا، ہاتھ کھولو پاک، کیوں بیٹھے بیٹھے ذرا سی اونگ آ گئی، وضو ختم۔
پتہ چلا وضو بدن ہی کی نہیں روح کی بھی پاکیزگی کا نام. ملک صاحب نے پٹ کر دیکھیے اب میں وضو کرنے آیا, اتنا ایریا تھا میرے پاس اس کپڑے کا, اتنا دھونا تھا, میں اسے یوں دھونے لگا. یہ اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. ابھی تک دنیا کو ایسے اور ایسے کی سمجھ نہیں آئی ہے. اب میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. اب شیخ نے قبلہ کا تعین, ایک نماز سادی نہیں ہوتی, 70 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا. 4 سمتیں اللہ نے بنائی ہیں, پڑھنی ہے نماز. میں ادھر منہ کر کے کھڑا ہو گیا, فجر ادھر, ظہر ادھر, عصر ادھر. کسی نے پکڑ کے سمجھایا تو میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے ان چاروں میں. اسے بے وقوف تو پاگل ہو گیا ہے, ادھر رخ کر جدھر مکان ہے. تو جب 4 میں سے ادھر رخ کیا جدھر مکان ہے تو دنیا میں بھی ادھر رخ کرنا جہاں مولود کعبہ ہے. سامعین گرامی, قبلہ رخ, اللہ اکبر. کیا مطلب؟ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا. یہ جو اللہ میاں ایسے ایسے کرواتا ہے اس کا کیا مطلب؟ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا, بس اب تیری طرف. تو سب سے بڑا ہے, نہ پیسہ بڑا ہے, نہ دنیا بڑی ہے, نہ طاقت بڑی ہے. اللہ اکبر, تو سب سے بلند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے. جنہیں پتا ہے انہیں پتا ہے, جنہیں نہیں پتا وہ پتا کر لیں. علی اسم الہی ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے. ہر زبان میں اس کے ترجمے کیے گئے, اکثریت نے غلط ترجمہ کیا. مطلب کیا ہے؟ رحمان. اردو نے ہوشیاری کی, اسے ڈائریکٹ رحمان نہیں بھی لکھ دیا. تو اردو کا مطلب ہے لشکری زبان, اور اس میں ہر لفظ سمجھ جاتا ہے. رحمان جس کی نعمتیں عام ہوں. اناج اگتا ہے, کافر بھی کھائے, مومن بھی کھائے. پانی مومن بھی پیے, کافر بھی پیے. ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معبود بڑا کرتا ہے یہ فرعون, 2 منٹ کے لیے اس کی سانس بند کر, آکسیجن پرابلم کر دے اس کے. اسے پتا چلے رب تو ہے کہ یہ ہے. یہ موسیٰ کا انتقام تھا تو وہ رب رحمان تھا. جواب میں فرمایا موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے, میں اللہ ہونا کیسے بھول سکتا ہوں. اس لیے میرے مولا علی نے فرمایا جب اس کی نعمت جو ہے یہ نہیں آتا. ایک بندے نے چوری کی, چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا. پکڑے جانے کے بعد مولا علی کی کچہری میں پیش ہوا. کہہ رہے ہیں مولا معاف کر دیجئے, پہلی دفعہ غلطی ہوئی, سوری فار دی مسٹیک. پہلی دفعہ غلطی ہوئی. کیا کہا؟ پہلی دفعہ غلطی ہوئی, معاف کر دیجئے. علی کے چہرے پہ جلال آیا. کہا اللہ پہ جھوٹ نہ بول, وہ کبھی کسی کو اس کی پہلی غلطی میں ذلیل نہیں کرتا. مہلت دیتا ہے, موقع دیتا ہے. حیا کر,
شرم کر، توبہ کر. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ ایسا حلیم ہے کہ جب کوئی گناہگار بیٹے چونکہ مجلس میں نہیں کھاتے، یہ گھر سے سیکھ کیا ہے، نکالو تو سب باپ کا جنازہ پڑھو تو چنگم نہیں کھائی جاتی. سامعین گرامی قدر، امام نے فرمایا ایسا اللہ تمہاری زندگی کرے. کبھی زندگی میں جو باقی بچے بھی بیٹھے ہیں اس میں اور دنیا کی یہ محفل نہیں ہے، دربار ہے امام حسین علیہ السلام. دو دعائیں مانگنا واجب ہے، نہیں مانگو گے تو نماز قبول نہیں ہوگی. پہلی دعا کا نام ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ واجب ہے اور دعا ہے. دوسری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے دو ترجمے، ایک شیعوں کا علیحدہ ترجمہ، باقی حضرات کا علیحدہ. باقی بھائیوں کا ترجمہ ہے سیدھا رستہ دکھا. مذہب اہل بیت کا ترجمہ ہے سیدھے رستے پہ قائم رکھ. دو بندے مسجد میں بیٹھے تھے، ایک کے ماشاءاللہ 4 بیٹے تھے، ایک کے اولاد نہیں تھی. بیٹوں والا دعا مانگ رہا تھا میرے بچوں کو سلامت رکھ، اور جس کے پاس نہیں تھا وہ کہہ رہے یا اللہ بیٹا دے. اب ان سے لڑنا بے وقوفی ہے کہ ایک جیسی دعا مانگو. اور ہے یہ نہیں بھائی، جس کے نہیں ہے اس کی دعا اور ہوگی، جس کے ہے اس کی دعا اور ہوگی. جس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا وہ یہی تو کہے گا کہ دکھا، اور جسے پتے تل کے صدقے میں مل گیا وہ کہے گا قائم رکھ. اور دلیل سن لینا، جس نے نہیں دیکھا وہ دعا مانگے گا دکھا، اور الحمدللہ ختم کرے گا کہے گا آمین. جس نے دیکھا وہ کہے گا قائم رکھ، اختتام میں کہے گا الحمدللہ. اللہ تیرا شکریہ تو نے دکھا دیا. اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صاد را الف، اردو میں پڑھ دیتا ہوں. صاد رے الف توئے الف لام میم سین تے قاف یہ میم 12. کئی لوگ والی فٹا پکڑو، فٹے کو یہاں بچے کیا کہتے ہیں سکولوں میں؟ سکیل ہے میں اس کو رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ لکیر کھینچ بالکل سیدھی نکلی، اور اس کے بھی انچ گنے تو 12 نکلی. جو ہے یہ نہیں یاد، اس کے بھی جب انچ گنے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، لوگوں کو رستہ اللہ کا ہے لیکن بندہ کچھ لوگوں کے نقش قدم سے ہے. کچھ لوگ ہیں وہ چلتے جاتے ہیں اور سیدھا رستہ بنتا چلا جاتا ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پہ انعام نازل کیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولا الضالین. یہ پوچھو مارس ہوتا ہے کہ درد ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کو جا کے کیا کہو گے؟ مارس کہتے ہیں مریض، مریض تو نہیں کہتے. علی کے بغل میں قرآن پڑھو گے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. پھر کھلی آنکھوں سے بھی دعاد اور دال کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. 2 باتیں کرنی ہیں، یہ آخری بات ہے اور یہ دیکھیں بات ختم ہو. ان لوگوں کا راستہ
جن پر تو نے انعام نازل کیا. یہ انعام کسے کہتے ہیں؟ طاقت نہیں. اگر طاقت نعمت ہو تو فرعون کے پاس بھی تھی. دولت نعمت نہیں. دولت نعمت ہو تو قارون کے پاس بھی تھی. اسرائیل کے یہودیوں کے پاس زیادہ بیٹے حامان کے بھی تھے. پھر تلاش کرو نعمت کیا ہے. غدیر کی دوپہر میں پالانوں کے منبر پر تمہارے میرے نبی نے علی کا بازو پکڑا. فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. یا جبرائیل نے آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو. میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس میں علی نہ ہو. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے. خدا حجت کا منکر معاف نہیں کرتا. پہلے منکر سے لے کے غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک جتنے منکروں کا انجام کہو گے میں قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. سب سے پہلا ابلیس تھا جس نے حجت کا انکار کیا تھا. اس کے پاس 5 دن کی نمازیں نہیں, اس کے پاس 10 سال کی نمازیں نہیں, اس کے پاس 50 سال کی نمازیں نہیں. حیات القلوب علامہ مدنسی علیہ الرحمہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت, 50 ہزار سال کے سجدے, عبادتوں کی کٹڑیاں, نمازوں کے ٹوکرے, اور اس نے حجت کا انکار کر دیا. خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6.5 لاکھ سال کی. خدا نے کہا ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے. ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے. خدا نے ساری نمازیں لعنت میں تبدیل کر دی. خدا نے اپنے گھر سے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین. تو نکل سب تجھ پر قیامت تک مسلسل لعنت رہے گی. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا, اس نے انکار کیا تھا حجت کا. آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھے میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو معاف کر دیتا ہے, تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے, لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے معاف نہیں کیا کہ حجت بھی پہلی تھی, منکر بھی پہلا تھا. حجت بھی پہلی تھی, منکر بھی پہلا تھا. اگر اسے معاف کر دیتا کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے بھی معاف کیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں, جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ. یہ خاص کرم ہے, ہم لوگ گنہگار ہیں, غدار نہیں ہیں. بادشاہ حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ. کعبے کی چھت پہ آ کے عباس خطبہ دے. صحیح عباس سے پہلے بھی 2 ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھی. یہ خود حضرت بلال آئے تھے, اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا, بلال کے لہجے میں لکنت تھی, اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے. عقل تسلیم کرتی ہے جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے. چلے جا, آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ, میں امام رضا کے شہر میں لے کے جاؤ, میں نجف میں علی کی زری پہ لے کے جاؤ, میں کربلا میں حسین کی زری پہ لے کے جاؤ, جن کی زریوں پہ آج بھی گونگا بول کے آتا ہے. اتنی دیر بلال نے بطول کی دہلیز میں سجدہ کیا ہو اور بطول نے اسے خیرات میں سبحان بھی عطا نہ کی ہو. بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی. مجھے علی ولی اللہ کی قسم, بلال کا جرم لہجے میں لکنت نہیں, علی کی ولایت. صرف جرم یہ تھا, اس کی اذان میں علی تھا. بندوں نے نبی سے کہا اسے کہے اذان سے علی نکال. رسول نے کہا کہہ کے دیکھو. انہوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال. رسول کی دہلیز پہ آ کے بلال رکا. بلال نے کہا مالک یہ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں. رسول نے منہ آسمان کی طرف پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز خدا یہ کہتے ہیں علی نکال. انہیں کہا میں علی نکالے, یہ علی کے بغیر سورج نکال کے دکھائے. سورج تو طلوع ہی علی کی وجہ سے ہوتا ہے.
بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں، بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا۔ بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلال نے سینے پہ پتھر رکھوایا علی کی وجہ سے، اس نے کہا میں علی نہیں چھوڑوں گا، مجھے علی نے تو بتایا ہے کہ محمد رسول ہے، مجھے محمد نے تو بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال کو فتح مکہ کے وقت رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا تھا کہ جا بلال جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے، بلال کعبے کی چھت پہ آیا اور کعبہ علی کا گھر ہے، علی کے گھر کی چھت پہ آ ہی علی کا مؤذن سکتا تھا، بلال کعبے کی چھت پہ آیا، بلال نے کعبے کی چھت پہ آ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ڈھونڈنا شروع کیا، رسول کی آواز ہے بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، پھر تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے، مجھے رخ کدھر کرنا ہے، میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میں گردن کٹوا کے مندرہ والا چوک میں پھینک کے چلا جاؤں، اگر جملے کتابوں میں نہ لکھے ہو۔ رسول کی آواز ہے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے، جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے۔ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز ہے یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے، کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے۔ اے علی تو میری امت میں کعبہ۔ سخی عباس آئے کعبہ کی چھت پہ، کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا، حسین دور مسند میں بیٹھے تھے، حاجی طواف میں تھے، عباس کعبہ کی چھت پہ تھے۔ اگر یہ ماتمی یہ جوان مجھے اجازت دے تو میں منظر تبدیل کرتا ہوں۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا، غازی حسین کو دیکھ رہا، جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کرا۔ حضرت عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا۔ عباس کا خطبہ آج بھی تاریخ میں حضرت عباس کے بعد الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی، کیا کہنے، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے تھوڑی قدر بڑھاؤ تو میں سخی کا خطبہ پڑھوں، جملے میری خطابت کے تو نہیں جس کے علم کے نیچے بیٹھ کے اولاد مانگتے ہو۔ وہ عباس بول رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت دی۔ من کان بعید العام سے اصبح قبلہ تھا، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ جملے حضرت عباس کے نہ ہو پوری زندگی یہ نوکر منبر پہ آنا چھوڑ دے۔ حضرت عباس نے یوں ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو دیکھا، عباس نے مسکرا کہا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافر ہو او فاجر ہو، اوے کافر ہو اوے فاجر ہو، اوے کافر ہو اوے فاجر ہو۔ مجمع چپ ہو گیا، جملے میرے نہیں، سخی عباس ان سے کہہ رہا ہو کافر ہو او فاجر ہو۔ مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو حاجی ہے، مولا یہ تو نمازی ہے، مولا یہ تو گھر سے غسل کر کے آئے ہیں۔ عباس کہا میں نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ کے بتا دیا ہے، جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو کے آتا ہے۔ جملہ کہنے کے بعد عباس کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو حج سے روکا، اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، کعبے کی دیواریں ہلی، حسین نے مسجد چھوڑی، حسین نے کعبے کی دیوار میں روک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، اتنا جملہ کہنا تھا۔ کعبے کی آواز آئی حسین مولا، عباس سے کہ خطبہ روک، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا، یہ صرف گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا۔ یہ بدے ہاتھ کبھی بھی زندگی میں علی سے دھوکہ نہ کرنا۔ کائنات کا اول مظلوم ہے حسین کا بابا۔ زندگی میں محمد بشر انشاءاللہ 15-16 محرم عشرہ کی مجالس میں بشرط زندگی و صحت آپ کا سلام نصیب ہوا تو نوکری ہوگی۔ علی ولی اللہ کا واسطہ، زمانہ بڑا مشکل آ گیا ہے، دنیا تم سے ہر صورت میں علی چھین رہی ہے، تنہا ہو جانا، گھر دے دینا، بچے مروا لینا، علی نہ چھوڑنا۔ دنیا اولاد سے علی لینا چاہتی تھی، اس علی ولی اللہ کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے بازار تک چلی۔ آج بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟
तेरे जिगर में ताकत है, मैं तुझे हवाले लिखवाऊं? अगर तेरे जिगर में ताकत है तो पैदा शिया माँ के घर हुआ तो मैं तुझे हवाले लिखवाता हूँ। तो अपने जहन में हवाले महफूज कर रहे हैं। मैं तुझे बताऊं, अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है? हसन के कफन पे लिखा है, हुसैन के कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासिम की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, असगर के सूखे हुए हलक में लिखा है, हुसैन की पेशानी पे लिखा है। कोई सैयद हो मुझे माफ कर देना, तुझे शौक है अली वलीउल्लाह पूछने का? हाँ मैं तुझे बताऊं, सकीना के रुखसारों पे लिखा है, ज़ैनब की कलाइयों पे लिखा है, सज्जाद की कमर पे लिखा है, हर सैयदादी के सर पे लिखा है। तू शिया घर में पैदा हुआ, तुझे मैं बताऊं बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है।